غلبہ روم کی پیشن گوئی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشن گوئی کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ صاف و صریح، سب سے زیادہ مارکۃ الآراء غلبہ روم کی پیشن گوئی ہے۔ عرب کے چپ و راست دونوں پہلوؤں میں روم و فارس کی پرزور حکومتیں قائم تھیں۔ اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرمانروا ہرقل تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے مارکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ بعثت نبوی کے 5ویں سال یعنی 614 عیسوی میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو اور اہل کتاب تھے، اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے لازمی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجے کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے دجلہ و فرات کے کناروں پر آ کر ملتے تھے۔ رومی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حدود عراق، شام، فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا۔ ایک طرف تو وہ دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھے اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے سمندر میں ان کو دھکیل دیا۔ شام کی سمت میں انہوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا۔ 614 عیسوی میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم صلیبی علم کے بجائے درفش کاویانی کے زیر سایہ آ گیا۔ کلی سے مسمار کیے گئے، مذہبی شاعر کی توہین کی گئی۔ 26,000 یہودیوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر 60,000 بے گناہ عیسائیوں کا قتل عام کیا۔ شہنشاہ ایران کے قصر اقامت کی 30,000 مقتول سروں سے آرائش کی گئی۔ ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر 616 عیسوی میں پورے وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے ساحل پر جا کر تھما، اور دوسری طرف تمام ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا ٹکرایا۔ شہنشاہ روم کے دارالسلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے، اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام و فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے اور مسیح علیہ السلام کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں۔ افریقہ میں بھی شورش ہوئی۔ خود قسطنطنیہ کے قریب پورے یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں۔ غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اسی طرح اگر ہم تم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے۔ اس وقت رومیوں کی جو افسوسناک حالت تھی وہ آپ سن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو چکے تھے۔ خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں۔ شہنشاہ روم ہرقل ہماتن عیاش، بے پرواہ، سست اور مبتلائے اوہام تھا۔ ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے۔ رومی باج ادا کریں: 1,000 ٹالنٹ سونا، 1,000 ٹالنٹ چاندی، 1,000 حریر کے تھان، 1,000 گھوڑے اور 1,000 باقرہ لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں۔ رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لے کر جاتا ہے تو مغرور خسرو جواب دیتا ہے: مجھ کو یہ نہیں بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ جھکائے گا۔ کارزار عالم کا نقشہ یہ تھا کہ مورکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا، اور واقعات عالم کے بالکل خلاف سروش غیب سے نغمہ قدس میں گویا ہوا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ خدا ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے، اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ غالب رہنے والا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ پیشن گوئی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبد اور ناقابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا۔ آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا۔ مورخ گبن کے الفاظ میں، شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی، عیاشی اور اوہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامرد تماشائی تھا، جس طرح صبح شام کا کوہر آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے، دفتن 621 عیسوی میں محلوں کا کارڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا، اور روم و ہرکل کی عزت نہایت شاندار طریقے سے بچا لی گئی۔ جس وقت ہرکل اپنی بقیہ فوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومۃ العظمیٰ کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی امی کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی، رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا، اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے سواحل کی طرف دھکیل دیا۔ اس عظیم الشان پیشن گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ واقعے کے 1250 برس کے بعد تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرت ناک پیشن گوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر کہتا ہے، مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس نے اس پیشن گوئی کی جرت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، کوئی پیشن گوئی اس سے زیادہ دراز قیاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہرکل کی 12 سال کی یعنی 610 عیسوی سے 622 عیسوی تک کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ جلد بکھر جائے گا۔ ہرکل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی روح سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکے سے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا، اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا۔ مستدرک اور جامع ترمذی میں ہے کہ روم و فارس کی جنگ جب شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے طرفدار تھے کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے۔ اس پر سورہ روم کی پیشن گوئی نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشن گوئی سنائی۔ مشرکین نے کہا کہ اس پیشن گوئی کے لیے کوئی سال مقرر کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی شرط کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے 10 سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اس تشریح کے مطابق 9ویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشن گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آئے۔ غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے 14ویں برس پیش آیا۔ اس سے 9 برس پہلے بعثت کا 5واں سال ہوگا۔ اس بنا پر پیشن گوئی کا زمانہ 5 بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ 14 بعثت یا 1 ہجری ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی کہ 6 ہجری بیان کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر کیسر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے۔
رومی تاریخ کے مطابق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 609 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، 610 میں روم و فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی، 613 میں اعلان جنگ ہوا، 614 سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا، 616 میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی، 622 سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا، 623 سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا اور 625 عیسوی میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس ترتیب سے دیکھیے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشن گوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے تو بھی 9 برس ہوتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیے تو بھی وہی 9 برس ہوں گے۔ اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرقل پھر وہی سست و عیار قیصر بن گیا جو پہلے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیشن گوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو بیدار اور دست بازو کو ہوشیار کر دیا تھا۔ پیشن گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کاہلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر تھپک تھپک کر سلا دیا۔